ہمارے حضرات بھی نئے نئے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مجھے تقدیر کے بارے میں یہ خدشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ازل میں یہ بات تھی کہ وہ ابلیس کو پیدا کرے گا، آدم کو پیدا کرے گا، فرشتوں کو پیدا کرے گا، اور ابلیس کو کہے گا آدم کو سجدہ کرو، اور پھر ابلیس آدم کو سجدہ نہیں کرے گا تو پھر وہ راندہ درگاہ قرار دیا جائے گا۔ تو اگر ابلیس سجدہ کر لیتا تو اللہ کے علم کے خلاف ہوتا، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا تھا، تو لہٰذا اس میں ابلیس کا کیا قصور ہوا؟ تو محترم، بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہونا الگ چیز ہے اور کسی کا اپنے اختیار سے کوئی کام کرنا الگ چیز ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، میں شیطان کو پیدا کروں گا، اسے حکم دوں گا کہ وہ فرشتوں کو سجدہ کرے، تو وہ نہیں کرے گا اور وہ راندہ درگاہ ہوگا، یہ علم تھا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی علم تھا کہ شیطان کو میں اختیار دوں گا سجدہ کرنے کا بھی اور سجدہ نہ کرنے کا بھی، اور یہ بھی علم تھا کہ وہ میرے دیے ہوئے اختیار کو اپنے اختیار سے یوں استعمال کرے گا کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ اللہ کے علم میں تھا، لیکن اللہ کے علم میں ہونے کی وجہ سے شیطان مجبور نہیں ہو گیا کہ اس کا کوئی قصور نہ ہو۔ پھر آگے اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ سب نظام بننا تھا، انسان نے دنیا میں آنا تھا، تو یہ سارا نظام اسی بنیاد پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اختیار دیا ہے، جو اچھا کرتا ہے وہ بھی اپنے اختیار سے، اور جو برا کرتا ہے وہ بھی اختیار سے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہونے سے کسی کا اختیار نہیں ختم ہو جاتا۔ جس طرح کوئی مورخ تاریخ لکھتا ہے تو وہ بعد میں لکھتا ہے، پہلے واقعات ہو چکے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تقریر گویا کہ تاریخ عالم لکھی ہے، چونکہ اس کا علم محیط تھا تو اس نے پہلے سے لکھ دی ہے، اور اس کے لکھنے سے کوئی بھی اختیار نہیں ہوا، کوئی بے قصور نہیں ہوا، اس کا اختیار باقی رہا، اور اسی اختیار پہ وہ مجرم بنتا ہے، نیک بنتا ہے، صالح بنتا ہے، اس پہ جزا سزا دینا اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے۔